پہلی آیت کریمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ لوگوں کے بارے میں بدگمانی سے بچو، یہ بدگمانی بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا اور دوسرے کو برا سمجھنے سے بچو، یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، لوگوں کو برا سمجھنا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ شیطان اور ابلیس نے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھا، آدم علیہ السلام کو برا سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے، قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا توق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا۔ اس کا گناہ کیا تھا؟ اس کا گناہ یہی تھا کہ آدم سے اپنے آپ کو اچھا سمجھا، آدم کو برا سمجھا، اور آج اس بیماری کے اندر ہم سب مبتلا ہیں کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور دوسرے کو حقیر اور برا سمجھتے ہیں۔ شیطان کا بھی یہی گناہ تھا۔ شیطان کو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے کہا میں آدم سے اچھا ہوں، میں آدم سے افضل ہوں۔ اللہ نے کہا کیوں اور کیسے؟ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ جب جلائی جاتی ہے آگ اوپر کو جاتی ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مٹی نیچے کو گرتی ہے، تو اوپر جانے والی چیز نیچے والی چیز سے افضل ہوئی۔ میں آدم سے افضل اور بہتر ہوں، آدم کے مقابلے میں میرے درجے اچھے ہیں، میں بلند ہوں، میں اپنے آپ کو ان سے اچھا سمجھتا ہوں۔ اور اسی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، آدم کو اچھا نہ سمجھنا، اسی وجہ سے اس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو ذلیل و خوار کر دیا، اور لعنت کا توق اللہ نے شیطان کے گلے میں ڈال دیا۔ اور آج ہم سب، بلکہ عوام تو چھوڑیے، علماء بھی اب اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے اور دوسرے علماء کو یا دوسروں کو برا سمجھنے لگے۔ علماء بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اپنے آپ کو اچھا اور دوسرے کو حقیر اور برا سمجھنا، یہ وہی گناہ ہے جس کی وجہ سے شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا۔ آج مسلمان کسی بھی چیز کو، قرآن حدیث کی باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو کچھ بھی کہہ دے فوراً اس پہ عمل کر لے، اور ایسے معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے ہم تیار نہیں، اور اگر کسی کو اللہ اس کے رسول کی باتیں بتائی جائے تو فوراً ایک دوسرے کے خلاف کفر کا فتویٰ داغ دیتے ہیں کہ تم تو مسلمان نہیں، تم تو نبی پر درود نہیں پڑھتے، تم تو کافر ہو۔ اس قسم کے فتوے ایک دوسرے کو لگا کر کے مسلمانوں کے اندر آپس میں توڑ پیدا کیا جا رہا ہے، جو ایمانی طاقت ہے اسے کمزور کیا جا رہا ہے۔ یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ ہر دور کے اندر اچھے اور برے لوگ رہے ہیں، اور ہمارے اس دور کے اندر خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان کے اندر کچھ جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی نے عوام کو آپس میں، ایمان والوں کو آپس میں ملنے سے روک دیا کہ تم ان کی چائے مت پیو، ان کا کھانا مت کھاؤ، ان کے گھر بیٹی مت دو۔ کیوں؟ بولے یہ کافی ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہ سوچ نے آج بھائی بھائی کو دشمن بنا دیا، باپ بیٹے کو دشمن بنا دیا، میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیا کہ ہمارے مولانا نے کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو، ہمارے مولانا نے کہا کہ تمہارے یہاں بیٹی نہیں دینی چاہیے، ہمارے مولانا نے کہا تمہارے یہاں چائے نہیں پینی چاہیے۔ یہ چیز نے آج مسلمانوں کو جتنا اندر سے توڑ کر کمزور کیا ہے، کسی اور طاقت میں کمزور نہیں کیا ہے۔
کہ بھائی کیا؟ بولے ہمارے مولانا نے کہا کہ آپ وہابی ہے، وہابی کی چائے نہیں پینے کی، آپ وہابی ہے، آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھانے کا، آپ وہابی ہے، آپ کی باتیں نہیں سننے کا۔ اپنے آپ کو اچھا اور دوسرے کو حقیر، غلط سمجھنا، شیطان نے بھی یہی کام کیا کہ ہم اچھے، فلاں جو ہے وہ غلط ہے، اپنے آپ کو اچھا دوسرے کو حقیر اور غلط سمجھنا، شیطان نے بھی یہی کام کیا تھا۔ اب لوگ وہابی جن کو کہا جا رہا ہے ان کو رسوا اور ذلیل و خوار کرنے کے لیے لوگ ان کے پاس نہ جڑے، اس لیے وہابی کہہ کر ان کو کیا ہے، لوگوں کو، عوام کو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے سے دور کر دیا، اور جن لوگوں کے خلاف کہا گیا وہ لوگ تو خوش ہو گئے۔ وہابی جن کو کہا گیا وہ تو خوش ہو گئے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک وہاب بھی میرے اللہ کی صفت ہے۔ اگر کوئی مجھے وہابی کہتا ہے تو وہاب کا مطلب سخاوت کرنے والا، دینے والا، تو میرے اللہ کی صفت میرے ساتھ جوڑ دی، تو میں کیوں ان سے لڑنے کے لیے جاؤں، ان سے جھگڑنے کے لیے جاؤں؟ میرے اللہ کی صفت میرے ساتھ جوڑی ہے۔ اب ان چیزوں سے بھی دیکھا کہ لفظ وہابی کہنے پر بھی جو اثر ہونا چاہیے تھا وہ اثر نہیں ہوا۔ کس طریقے سے مسلمانوں میں توڑ پیدا کیا جائے، تو اب بولے لفظ وہابی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو کہا کہ اب ان کو نام بدل دینا چاہیے، اب ان کو 24 کہنا چاہیے۔ ہم تو اس میں بھی خوش، ہم تو اس میں بھی خوش کہ اللہ نے دن اور رات کی زندگی گزارنے کے لیے بھی 24 گھنٹے دیے۔ اگر 24 کا آنکڑے سے اتنی نفرت ہے تو اللہ کے دن رات سے باہر نکل جائیے۔ اب 24 کا آنکڑا اللہ نے دیا، اور اللہ نے جو کلمہ ہمیں دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دنیا میں جتنے بھی عدد نکالنے والے ہیں اس کلمے کا عدد نکال کر کے دیکھ لیجئے، لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہے، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہے، اور 12 نے 12 24، یہ کلمہ پڑھنے والے تو ہم ہوئے، آپ کیا ہوئے؟ نہ 23 میں نجات ہے، نہ 25 میں نجات ہے، نجات تو 24 کے اندر ہی ہے، 24 کے آنکڑے میں ہی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ 24 کا آنکڑا تم ہمیں دے رہے، گویا ہم کلمے والے ہیں، تو آپ کیا ہیں؟ سوچنے کی بات۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشہور 4 آسمانی کتابیں اتاری ہیں نا، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سب رسول تھے۔ لا الہ الا اللہ داؤد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد رسول اللہ، ان کے بھی کلمے کے حروف 24 ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بھی کلمے کے حروف 24 ہے۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، اس کے بھی حروف 24 ہے۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، اس کے بھی حروف 24 ہے۔ ایک یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر 480 سال کی عمر پائی اس نے، اور عمر پانے کے بعد وہ ایک دن اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ نے مجھے 480 سال کی زندگی دی، لیکن 480 سال میں نے دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو۔
توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، غصہ آیا اور کہا کہ 480 سال گناہ میں زندگی گزار دی، تم یہاں سے نکل جاؤ، ڈانٹ کر بھگا دیا۔ کہا کہ کہیں تیرے 480 سال کے گناہ کے نتیجے میں اللہ کا عذاب یا نہ آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھگا دیا۔ جیسے وہ یہودی نکلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی دے دی اور کہا اے موسیٰ، وہ سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے آیا تھا، وہ سچے دل سے 24 کا آنکڑا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھنے آیا تھا، اور اس نے سچے دل سے پڑھا ہے، اس لیے میں نے 24 حروف میں سے ایک حرف کے بدلے 20 سال کے گناہ اور 24 حروف کے بدلے 480 سال کے گناہ میں نے معاف کر دیے۔ یہ ہے 24 کا آنکڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے 24 حروف کے بدلے ایک حرف کے بدلے 20 سال کے گناہ، اللہ نے 480 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ ایک نوجوان جو ہے روزانہ جو گناہ کرتا تھا اور اس کو اپنی کتاب اپنے نوٹ میں لکھا کرتا تھا اور پوری زندگی گناہ میں گزارا، اور ایک دن ایک عورت جو ہے کچھ قرض لینے کے لیے آئی کہ میرے بچے جو بھوک سے بلک رہے، تو اس نے کہا کہ پیسے قرض تو دوں گا لیکن زنا کا گناہ کرنا پڑے گا۔ وہ عورت مجبوری میں تیار ہو گئی، اور جب زنا کے لیے قریب پہنچا ہے وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگی اور کہا کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے کہا میں کوئی فاحشہ نہیں ہوں، میں زانیہ نہیں ہوں، میرے گھر کے حالات اور مجبوری نے میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے اس لیے میں آئی ہوں۔ اس نوجوان جس نے پوری زندگی گناہ کی اور روزانہ کے گناہ نوٹ میں لکھتا تھا، اس کو دل میں تھوڑا احساس ہوا اور اس نے کہا جاؤ قرضہ بھی مت دینا، پیسے دے کر گناہ کرنے سے پہلے اس کو روانہ کر دیا اور اپنی ماں کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہا میں تو پورے نوٹ میں گناہ لکھتا رہا، آج ایسا معاملہ حادثہ پیش آیا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا آج زندگی میں پہلی بار تو نیکی کا کام کیا ہے، اس کو نوٹ میں لکھ لے اس کو بھی۔ بیٹا کہنے لگا ماں پوری نوٹ گناہ سے بھری ہوئی ہے، کئی جگہ ہی نہیں ہے کہ میں اس کو لکھوں۔ ماں نے کہا بیٹا کہیں بھی سائڈ میں اوپر نیچے حاشیے میں کہیں بھی جگہ خالی ہو لکھ دے یہ تیری آج کی نیکی۔ اور اس نے لکھ دی اور رات کو اپنے گناہ کے بارے میں سوچا اور سوچ کر کے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھ کر کے سویا ہے، اور صبح جب اٹھ کر اپنی نوٹ کھولی ہے پورے نوٹ میں گناہ بالکل صاف ہو گئے، صرف وہ نیکی باقی رہ گئی۔ یہ 24 حروف جب دل سے پڑھا جائے تو گناہوں کے نوٹ بھی خالی اللہ کر دیتا ہے۔ تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ میں بات یہ چل رہی تھی کہ بدگمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہر ایک اپنے دوسرے کو دوسرے کے مقابلے میں اچھا سمجھتا ہے کہ فلاں سے میں اچھا، فلاں سے میں اچھا، اور وہ چاہے کتنا ہی گناہگار ہو لیکن دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا یہ بھی گناہ ہے۔ میں اگر یہ کہوں تو برا نہ ہوگا، کہاں گئے وہ عاشق رسول جنہوں نے 12 ربیع الاول کو عید میلاد منایا تھا عشق رسول میں؟ کیا وہ نمازی بن گئے؟ کیا وہ عشق رسول میں قرآن کی تلاوت کرنے والے بن گئے؟ کیا وہ عشق رسول میں عید میلاد منا کر جھوٹ چھوڑ دیا؟ کیا وہ عشق رسول میں عید میلاد منا کر سود چھوڑ دیا؟ کیا عید میلاد منا کر زبان سے گالی چھوڑ دی؟ سوچنے کی بات ہے۔ عشق اس کو تھوڑی کہتے ہیں، عشق تو وہ ہے کہ جو انسان کو اپنے معشوق اپنے محبوب کے لیے ساری چیزیں جو غلط چیزیں چھوڑوا دے اسے عشق کہتے ہیں۔
ابھی کوئی کسی سے محبت کرے اور جس لڑکی سے محبت کرے کہ تم مجھ سے محبت کرتے تو میرے لیے تمباکو کھانا چھوڑ دو، چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ پڑھنا تو بھی تمہارے راستے، میں میرے راستے۔ ایک دنیا والے کی محبت میں، ایک لڑکی کی محبت میں وہ نہ جانے کیا کیا چیزیں چھڑوا دی اور وہ چھوڑنے تیار ہو جا، تو پھر ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہو کر اللہ کے نبی کے لیے غلط چیزیں چھوڑنے کیوں نہیں تیار؟ کہ ہمارے نگاہ میں عشق دنیا سے بڑھ کر، عشق رسول سے بڑھ کر عشق دنیا ہے۔ اب جس نے جو کہہ دیا، ابھی کوئی کہتے کہ فلاں جگہ پر مت جاؤ، وہاں تو کپڑا اچھا نہیں ملتا، وہاں مت جاؤ، یہ چیز اچھی نہیں ملتی، پھر بھی کیا کرے گا؟ جاؤ دیکھے تو صحیح، اچھے کپڑے، اچھی دکان، اچھی چیزوں کی تلاش کر لے گا، کسی کے کہنے پر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی کا دین یہ کہہ کر کہ ہمارے مولانا نے کہا، ہم اس کی تحقیق کے لیے نہیں جائیں گے، ہمارے مولانا نے کہہ دیا وہابی کی چائے مت پی، نہیں پینے کی۔ کیا مولانا نے کہا؟ کیا وہی رسول ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ میں پہلے بھی کہا کہ آج مسلمانوں کے اندر آپس میں جو توڑ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ وہابی، وہ اہل حدیث، یہ دیوبندی ہے، یہ ان جھگڑوں نے مسلمانوں کی طاقت، ایمانی طاقت کو بھی کمزور کر دیا۔ ارے جس کو سنی رہنا ہے سنی رہے، جس کو دیوبندی رہنا ہے دیوبندی رہے، جس کو اہل حدیث رہنا ہے اہل حدیث رہے، کم سے کم ایک ایمان اور ایک کلمہ، ایک قرآن اور ایک نبی کے نام پر آپس میں پیار، محبت، سلام، دعا تو باقی رکھو۔ نذرانے لینے کے لیے، ہدیہ لینے کے لیے، پیسے لینے کے لیے مولوی جو بھی کہتے ہیں ہم اس کو وہی کی طرح قرآن کی آیت سمجھ لیتے ہیں۔ جہالت کی بھی حد ہوتی۔ ایک گاؤں کے اندر جو ہے، پورے گاؤں کے اندر ایک بنیا تھا، بنیے کی دکان تھی، کرانے کی دکان، بنیے کی دکان تھی، اور پورے گاؤں کے لوگ جو ہے اس کے پاس سے سامان لیتے تھے، اور جب فصل تیار ہوتی تھی تو وہ فصل، اناج وغیرہ اس کے بدلے میں کیا کرتے تھے؟ اس بنیے کو دیا کرتے تھے کہ بھائی ہم نے 4 مہینے سے آپ کے یہاں سے کولگیٹ لے گئے، یہ تیل لے گئے، یہ لے گئے، اب کتنا بنتا ہے، کتنا دھان دینا ہے، کتنا چاول دینا ہے، دے دیتے تھے۔ اس گاؤں کے اندر ایک مسجد بھی تھی، امام صاحب بھی تھے۔ امام صاحب بھی کیا کرتے تھے؟ بھائی وہی بنیے کی دکان پر سے سامان لیا کرتے تھے، کھیتی بھی کرتے تھے، لیکن ایک سال امام صاحب کے یہاں دھان نہیں ہوا۔ اب دھان نہیں ہوا تو امام صاحب نے بنیے کی دکان پر اپنا قرضہ پہنچایا نہیں۔ وہ بنیا مسجد کے دروازے پر آیا، کہا مولانا 4 مہینے ہو گئے، آپ فلاں سامان لیے، اس کے بدلے میں اتنا دھان اور چاول دینے کی بات تھی، آپ نہیں دیے، پہنچاؤ ورنہ آئندہ جو ہے آپ کو سامان نہیں دوں گا دکان پر سے۔ یہ بات سنی مولانا نے اور آ گئے مسجد میں اور سوچ رہے کہ کیا راستہ اختیار کروں گا کہ جس کی وجہ سے میرا قرضہ بھی معاف ہو جائے اور مجھے کچھ دینا نہ پڑے اور بنیے کی طرف سے نذرانہ ہدیہ گفٹ بھی ملتے رہے۔ ایسا کیا طریقہ اختیار کروں میں؟ بولے اگر میں نے اس کا کوئی راستہ نہیں نکالا تو 2-4 دن کے بعد پھر بنیا آئے گا مسجد کے دروازے پر کہ میرا قرضہ ادا کرو۔ تو انہوں نے سوچ کر کے جمعہ کے دن، جمعہ کے بیان کے لیے جب بیٹھے ہیں تو بیان میں کہا، اے مسلمانوں، اے گاؤں کے لوگوں، آج ہمارا گاؤں ابھی بھی جو ہے نحوست میں گرا ہوا ہے۔ ہمارا گاؤں جو ہے نحوست میں گرا ہوا ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر بھی ایک وہابی آ گیا ہے جس کی نحوست پورے گاؤں کے اندر پیدا ہو گئی۔ لوگوں نے کہا امام صاحب کون وہابی کون ہو گیا اپنے گاؤں کے اندر؟ کہا وہ بنیا ہے نا، منی لال بنیا، وہ وہابی ہو گیا ہے، اس لیے وہابی سے لین دین بند کر دو، آج کے بعد کوئی اس سے خریداری نہ کرے۔ گاؤں کے لوگ بھی سیدھے ہوتے، مولانا نے کہہ دیا بات ختم۔ سب نے گاؤں کے لوگوں نے منی لال بنیا سے
خرید و فروخت لین دین سب چیزیں بند کر دی. اب 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن گزر گئے بنیے کی دکان پر ہی. سچا واقعہ بتا رہا ہوں, بناوٹی نہیں ہے. تقاریر حقانی میں مولانا حقانی صاحب نے لکھی ہے پہلی جلد کے اندر یہ بات. اب 4 دن ہو گئے کوئی دکان پر خریدار نہیں آیا. تو بنیے کا ایک دوست مسلمان تھا, آدھی رات کو اس کا دروازہ بنیے نے دروازہ بجایا اور کہا کہ میں منی لال. کیا ہوا؟ بولے آجا گھر میں جلدی سے. بولے کیا بات ہے کہ لوگ دکان پر میرے سامان لینے کے لیے گاؤں میں سے کوئی نہیں آ رہا ہے. کہا کہ مولانا امام صاحب نے منع کیا ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ آپ جو ہے وہابی ہو گئے. امام صاحب نے جمعہ میں کہا ہے کہ وہابی سے لین دین کاروبار کرنا جائز نہیں ہے, اس لیے پورے گاؤں کے لوگ آپ کے دکان سے خریداری کرنے سے روک گئے ہیں. اچھا یہ بات ہے, ٹھیک ہے. بنیے جو ہوتے نا بہت چالاک ہوتے, بیمڑ کی طرح. بنیے بہت چالاک ہوتے. اب اس نے سوچا کوئی راستہ تو نکالنا ہی پڑے گا, اس کے بغیر چھٹکارا نہیں. اب دوسرے دن رات کو ایک ٹوکرا بھر کر کے بہت ساری چیزیں اور پیسے پیک کر کے آدھی رات کو امام صاحب کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. امام صاحب نے کہا کون؟ کہ میں منی لال بنیا. امام صاحب نے کہا اب پھنسا ہے. بولے آجا. اندر بولا. کہا امام صاحب یہ میری طرف سے ہدیہ, یہ تیل کی باٹلی, یہ کولگیٹ, یہ ضرورت کے سارا سامان میں نے آپ کو ہدیہ دیا. وہ اپنا جو 4 مہینے کا باقی ہے وہ بھی میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا. اور یہ آپ کی دکان, اب جب چاہے جتنا چاہے آپ فری میں لے جا سکتے ہو. آپ کو میں نذرانہ ہدیہ بھی اور گفٹ بھی دیتا رہوں گا. میں کہا جاؤ تمہارا راستہ ہو جائے گا. اب دوسرے دن پھر جمعہ آ گئی. مولانا بیٹھے. کہا کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں کہا تھا منی لال بنیا وہابی ہو گیا, اس کی دکان سے کاروبار مت کرنا. میں 1 ہفتے سے مسلسل پوری رات تہجد میں اس کی ہدایت کے لیے رو رہا تھا. میں اور ہوا کیا؟ بولے کل رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منی لال بنیے کو ہدایت دے دی. اب وہ وہابی بن سے نکل گیا. اب تم جو ہے روزانہ اس سے کاروبار کر سکتے ہو. کیوں؟ نذرانہ آ گیا, ہدیہ آ گیا, قرضہ معاف ہو گیا. تو کچھ جیب بڑو پیر اور پیٹ بھری مولوی لوگوں نے کیا کر دیا؟ ہم کو آپس میں لڑا دیا. انسانیت ختم ہو گئی کہ اگر دکھ سکھ کی بات آئے تو وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ دیوبندی ہے, یہ سنی ہے, اہل حدیث ہے. انسانیت کہاں چلی گئی ہماری؟ ارے جس کو جو بن کر کے رہنا وہ رہے, قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہے. انسانیت تو باقی رہنی چاہیے, پیار محبت تو باقی رہنی چاہیے. آج ہم نے اس کو بھی ختم کر دیا. ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا ہم تو جو ہے نا, ہمارے مولانا نے کہا کہ سنی لوگ ہی جنت میں جائیں گے, باقی دیوبندی تو جنت میں جائیں گے نہیں. اچھی بات ہے. میں نے کہا جنت کسی کے باپ کی تو ہے نہیں, جو عمل کرے گا وہی جنت میں جائے گا. دیوبندی ہو کے سنی ہو کے اہل حدیث کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی ہو, کسی کے باپ کی نہیں ہے. پھر کہا کہ ٹھیک ہے, اگر ہمارے مولانا نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر دیوبندیوں کا نمبر بھی آیا نا جنت میں جانے کا تو بعد میں پہلا نمبر تو ہمارا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اللہ آپ کو پہلے جنت میں بھیجے گا. مانا نہیں آپ نے, کیوں بھیجے گا اللہ؟ جب کسی بڑے محل میں جانا ہوتا ہے نا تو پہلے صفائی کرنے والے کو اندر انٹری کرائی جاتی ہے کہ جا کر کے محل کی صفائی کرے, پھر بعد میں آئے. اللہ پہلے جنت میں آپ کو قول کے مطابق, تمہارے قول کے مطابق اللہ جنت میں پہلے بھیجے گا. تم جا کر صاف صفائی کر کے رکھنا, پھر ہم آ جائیں گے انشاءاللہ. یہ کوئی اس لیے نہیں کر رہا میں, کہنے کا مقصد یہ کہ ہم یہ جھگڑے ختم کریں. سنی دیوبندی جس کو جو لینا ہے,
لیکن آپس میں ملنا جلنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا. یاد کوئی بیمار ہو، چاہے سنی ہو یا حدیث ہو دیوبندی ہو، اس کی عیادت میں جاؤ. اپنے محلے میں کوئی غریب کسی بھی مسلک سے اس کی ضرورت ہے، اگر وہ بھوکے مر رہا ہے، اس کے گھر کی ضرورت ہے، پوری کرو. انسانیت کو مت ختم کرو. جو ہر ایک کو اپنے قبر مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ان چیزوں کے اندر، ایک دوسرے کی امداد کرنے کے اندر، ایک دوسرے کے کام آنے کے اندر، بلکہ سلام کلام تک کے ختم کر دیتے ہیں. بلکہ نکاح اتنا کمزور ہوتا ہے کہ سلام سے ٹوٹ جاتا ہے، تو بات چیز ختم ہو گئی آتی. نہیں میرے بھائیو، اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، اللہ نے اس کو قرآن کریم کے اندر سورہ حجرات میں گناہ کبیرہ میں گنوایا. ہم اپنے آپ کو لوگوں کے مقابلے میں کم تر سمجھے کہ یہ ایمان والا میرا بھائی، یہ مجھ سے اچھا ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے. ہر ایک کو بہتر سمجھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہتر بنا دے گا. دوسروں کو ذلیل حقیر سمجھو گے، اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا.